تو نواز شریف کا مشن جی ٹی روڈ جاری ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے عظمیٰ ایک اہم خبر بھی آپ کے پاس، وہ بھی ناظرین تک پہنچا لیں۔ بالکل جامی، اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ نواز شریف کا قافلہ اس وقت مری روڈ پر شمس آباد میں موجود ہے۔ یہ قافلہ انتہائی سست رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور کمیٹی چوک پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچے گا تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کارکنوں سے یہاں پر خطاب کریں گے، اور جو قافلے کی رفتار ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ اس قافلے کو کمیٹی چوک تک پہنچنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ اور وہاں پر بھی ہم نے اپنے ناظرین کو مناظر دکھائے کہ کمیٹی چوک پر اس وقت ایک سٹیج بھی بنایا گیا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی بھی تعینات کر دی گئی ہے تاکہ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچے تو پھر یہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے کارکنوں سے خطاب کرے۔ لیکن جو قافلے کی رفتار ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا پہلے کہ جہلم پہنچ کر یہ قافلہ اپنا پہلا پڑاؤ ڈالے گا، لیکن اب جو قافلے کی رفتار ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں ہی اس قافلے کا پہلا پڑاؤ ہوگا، اور یہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف قیام کریں گے، اور اس کے بعد کل صبح یہاں سے دوبارہ یہ قافلہ لاہور کے لیے روانہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ خاصی سست روی کے ساتھ یہ قافلہ مشن جی ٹی روڈ کا نواز شریف کے ہمراہ ان کے کارکنان، ان کے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے سست روی کا شکار ہے۔ کچہری چوک پر پہلے پڑاؤ کا امکان ہے، اس میں بھی ابھی تاخیر ہے، جیسے عظمیٰ بھی ابھی آپ کو بتا رہی تھیں۔ تو آج جس طرح سے یہ جی ٹی روڈ مشن جس کا آغاز ہوا، شام ہو گئی، اب تک کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی، اس پہ یقیناً آپ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک کیا مقاصد حاصل ہوئے ہوں گے، کیا یہ قافلہ وہ رنگ حاصل کر سکا جس کی خواہش تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دے رکھی ہے اور دعوت دے رکھی ہے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو، سینئر تجزیہ کار ہیں اور پروگرام نقطہ نظر میرے ساتھ تو آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، تو آج نقطہ نظر یہاں نیوز روم میں دنیا نیوز کی ہو رہا ہے۔ شامی صاحب ویلکم آپ کو کہتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا شامی صاحب، یہ ابھی ایک تازہ نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا ہے جو کہ پیمرا نے جاری کیا ہے، کیبل آپریٹرز غیر قانونی سرگرمیوں سے باز رہیں، ٹی وی چینلز کی نشریات میں خلل، تعطل پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی سرگرمی سے آپ گریز کریں کہ کسی مفہوم یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی چینل کو آگے یا پیچھے آپ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے سر؟ تو یہ تو کیبل آپریٹرز ہی بتا سکتے ہیں یا ان پر نگرانی کرنے والے بتا سکتے ہیں۔ ایسے تو میں نے صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، تو ایک کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور عظمیٰ سے ظاہری مخلوق ہیں، جو ظاہری ہیں، جو ظاہری مخلوق ہے، جو دیکھی جا سکتی ہیں، مرئی، اور کچھ غیر مرئی مخلوق، وہ جیسے آپ دیکھیں جن ہیں، شیطان ہیں، بھوت ہیں، فرشتے ہیں، بھوت ہیں، چڑیلے ہیں۔ اب ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ان کی حرکتوں سے ان کو پہچان سکتے ہیں، حرکتوں سے انہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چڑیل کا کام ہوگا، یہ بھوت کا کام ہوگا، یہ کوئی فرشتہ کر گیا ہوگا، یہ کوئی جن کر رہا ہوگا۔ تو یہ ساری طاقتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے۔ تو میرا خیال ایسے صاحبان علم موجود ہیں جو ان کے حملوں کا توڑ کر سکیں، میرا خیال یہ عبداللہ بھٹی صاحب ہیں، ہمارے سرفراز شاہ صاحب ہیں، ہمارے وہ پیر بابا یحییٰ صاحب ہیں، بابا یحییٰ صاحب ہیں، پیر اعجاز الحق ہیں جو زرداری صاحب کے پیر ہیں۔ اب بھی مجھے کبھی نہ کبھی فون کرتے ہیں اور کمر ہمت باندھتے رہتے ہیں کہ میاں صاحب کی بلائیں جو ہیں ان کو دور کیا جائے۔ 5 بکروں کا صدقہ تو دیا تھا میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے، لیکن میرے خیال وہ ناکافی ثابت ہوا ہے شاید۔ نہیں، ابھی تک تو دیکھیں نا، کام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹیں جو ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کارآمد نہیں ہو رہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی کوئی چیزیں کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ تاریخ میں دیکھیں، شیخ مجیب الرحمان، ان پر اگرتلہ سازش کیس قائم کیا گیا، اور جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو جسٹس ہمارے ایس اے رحمان صاحب جو چیف جسٹس رہے ہمارے سپریم کورٹ کے، وہ جنہیں بھاگنا پڑا تھا، ہاں جی، وہ وہاں سے رات کو جب ہجوم جو ہے لوگوں کا نکلا تو وہ سلیپنگ سوٹ میں، سلیپر چھوڑ کر ننگے پاؤں یہ تاریخ واقعات ہے، ننگے پاؤں بھاگے۔ اور یہ جو اگرتلہ سازش کیس ہے نا،
इसके बारे में अब भी आप एस.एम. ज़फ़र साहब से बात करें तो कहते हैं बड़ा पक्का केस था और मैंने मंजूर कादिर साहब को दिखाया था और उन्होंने भी राय दी थी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है इससे बच नहीं सकेगा, उसको सजा होगी। नहीं, एस.एम. ज़फ़र साहब से तो हम बात करें बशर्ते कि उनकी बीवी फोन में पीछे से इंटरप्ट ना करें। उनकी बेगम साहबा उनको फोन से रोक लेती हैं। एक चैनल पे ऐसा हुआ ना, उसमें भी आपसे बात करना चाह रही है, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये मैं कोई तशबीह नहीं दे रहा, मुशाबहत नहीं है, कोई एक तारीखी वाक़े को आपने तारीखी वाक़या बता रहा हूँ कि जब लोग उठ खड़े होते हैं तो फिर हर चीज जो है खसो खाशाक की तरह बह जाती है और ये केबल ऑपरेटर्स को रोककर भी काम नहीं चल सकता, कोई आंखें दिखाने से भी काम नहीं चल सकता और आंखें निकालने से भी काम नहीं चल सकता। ये सारे काम जो हैं जो करेगा वो तारीख से, इसका मतलब उसने तारीख पढ़ी नहीं है, वगरना ये काम ना करे। अच्छा, ये बताइएगा उस्मा, माजरत मैं जरा एक और सवाल शामी साहब से पूछ लूँ, ये मोमेंटम बन गया आपको लगता है इस रैली में? जो सुबह जो सूरत हाल थी, फिर दोपहर को जो तबसरा आपने किया, फिर अब शाम हो चुकी है, अभी तक कचहरी चौक नहीं पहुंचा ये काफिला नवाज शरीफ साहब का, वो जो मोमेंटम जो रिक्वायर्ड था नवाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, आपको लगता है वो मोमेंटम बन गया है? देखिए जाम साहब, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई 2.25 करोड़ के करीब वोट लिए थे गुज़श्ता इंतखाबात में। इमरान खान साहब के वोट 80 लाख के करीब थे, ठीक है ना, और वोटों के एतबार से वो दूसरी बड़ी जमात थे। अच्छा, अब उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पीपल्स पार्टी तो कहीं दूर रह गई ना, मुकाबला उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। तो ये जो गैलप सर्वे हुआ उसमें उन्होंने बताया, ये पानामा फैसले के बाद, कि मुस्लिम लीग नून को एक सेटबैक हुआ है और कुछ ना कुछ वोट उसके कम हुए हैं, लेकिन जो दोनों के दरमियान फर्क है वो इतना ज्यादा है कि नताइज उससे कुछ मुतासर नहीं होंगे। यानी नताइज वही रहेंगे कम बेच जो 2013 के इलेक्शन में थे। 3% और 4% को फर्क था। तो आप उसको देखिए, आप होता क्या, नवाज शरीफ साहब का काम यह था कि जो अपने हामी हैं, अपने हामी जो होते हैं, जो बददिल हो रहे थे या जो थोड़े से मायूस हो रहे थे या हालात की यलगार से परेशान, कई लोग होते हैं ना, कई तरह के लोग होते हैं, उन हामियों को बेदार करना, उनको उनके अंदर एक हौसला पैदा करना, उनको उम्मीद दिलाना, और इसमें वो कामयाब हो गए। जो मुस्लिम लीग की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पूरी तरह चौकस बेदार हो चुकी है इससे, और इसकी ये एक बड़ी कामयाबी है मैं नवाज शरीफ। शायद शामी साहब, इसकी वजह ये हो सकती है कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो कारकुनों को ये गिला रहता था कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर वो कारकुनों के नारों का जवाब भी दे रहे हैं, गाड़ी से उतर कर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। उस वक्त बड़े मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब से ये शिकायत रही कि उनके इर्द गिर्द कोई बस एक दो सरकारी अफसर हैं और कुछ उनके मशीर हैं, उन्होंने घेरा डाल रखा है और उनसे वो असेंबली में नहीं जाते, वो लोगों से मुलाकात नहीं करते, उन वर्कर्स के लिए टाइम नहीं है उनके पास। ये बातें जो हैं बिलमुशाफा अभी मेरी उनसे होती रही हैं, तो ये एक शिकायत रही। लेकिन उनके अपने मामलात, मजबूरियां थी, सिक्योरिटी के मसाइल थे, दूसरा फिर एक अपना वजारत उज़्मा की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो इसकी कोई आप इसको कोई जवाब पेश नहीं कर सकते कि वजीर आजम में और उनके पार्टी के लोगों में, MNAs में, वजीरों में, कारकुनों में फासला पैदा हो जाए। तो बहरहाल अच्छा, एक बात और दूसरी बात ये होती है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो कारकुनों की तवक्कुआत भी होती हैं, वो कुछ बहुत से अपने अमरात के लिए भी आपकी तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन और फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि तो हम तो हुकूमत में है ना, कुछ सुस्ती भी गालिब हो जाती है, कोई परेशानी लाहक नहीं होती। एक धरना हुआ नाकाम हो गया, दूसरा धरना हुआ नाकाम हो गया, तीसरा हल्ला बोला गया, ये भी नाकाम हो जाएगा। लेकिन जब ये नाअहली हुई है तो उनको तो मालूम हुआ कि याओ ये तो कुछ लुट गए हम, ये तो हाथ से कुछ निकल गया। अब वो हड़बड़ाकर उठे हैं जो लोग, तो उनमें एक यानी ये जज्बा बेदार हुआ है कि अपने माल की, असबाब की हिफाजत करें। अच्छा साहब, जब ऐसे, क्योंकि मुझे इत्तफाक हुआ कादरी साहब का जो पहला धरना था लाहौर से उनके साथ चलने का, दूसरे में भी फिर खान साहब के साथ भी ट्रैवल करने का इत्तफाक हुआ, कवर करने का, देखा ये गया है कि जब ऐसी रैलियों का आगाज़ होता है तो जहाँ पे पड़ाव करना होता है, GT रोड पर जब पड़ाव करना था, तो यानी जेहलम ले लीजिए जैसे कादरी साहब रुके थे, वहाँ पर जब पड़ाव करेंगे तो मुकामी लोग भी आएंगे, वहाँ पर उनके चाहने वाले हैं,
اور جو قافلے کے ساتھ حصے ہیں وہ بھی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر کوئی رنگ روپ نکلے گا اس ریلی کا. ایسے ہی خان صاحب کی صورتحال تھی. پھر اصلی پڑاؤ اسلام آباد میں ہوتا تھا, وہاں پہ ایک بڑا مجمع دیکھنے کو ملتا تھا. کچھ ایسے ہی صبح سے لے کے دوپہر تک ہم نے محسوس کیا. لیکن سر شام جب پنڈی میں جیسے ہی قافلہ آنا شروع ہوا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سے نکل کے, کچھ مناظر مختلف ہوئے. دیکھیں بات کیا ہے, یہ جو دھرنے اور خاص طور پہ طاہر القادری صاحب کا, یہ اس میں مقامی شرکت بہت کم ہوتی ہے. اس میں ورکرز جو ہے, دیکھیں مذہبی جماعتیں جو ہیں نا, ان کے جتنے ووٹر ہیں اتنے ہی ورکرز ہیں, کم ہوتے ہیں. پورے ملک سے اکٹھے ہو پورے ملک سے, وہ پورے ملک سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ لوہے کے چنے ہوتے ہیں, یہ ان کو مایوس کرنا, ان کو دبانا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن پورے ملک سے جب ان کی اسٹرینگتھ اب اکٹھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک ان کی طاقت کا مظاہرہ تو ہو جاتا ہے. اور یہاں تو یہ ایسا ہوا کہ جو طاہر القادری صاحب کے دھرنے کے لوگ تھے, یہ ہمارے لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک جلسہ تھا, اس کا پروگرام بنایا جلوس کا. تو ہمارے یہاں جو کئی کچی آبادیوں کے لوگ, خاص طور پر کرسچن بستی کے لوگ, وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ معاملہ کر لیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کتنے دن قیام رہے گا, کیا اس کی سہولتیں دیں گے آپ, کتنے پیسے لیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ بھئی ہمارے تو اپنے کارکن ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہم سے معاملہ کیا تھا, تو اتنے پتہ نہیں 2000 یا 3000 آدمی ہم نے سپلائی کیے تھے. یہ لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے بتایا. تو اب یہ جو ہماری بستیاں ہیں, ان سے اس طریقے کی مین پاور بھی فراہم ہوتی ہے. اور یہ جو دھرنے دے دیے جاتے ہیں تو لوکل آبادی, اگر آپ ایک ایک بندے کی تصویریں لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوکل پارٹیسپیشن بہت کم ہے. اور یہ جو جلوس اب نکلا ہے نواز شریف صاحب کا, تو اس میں ایک وہ لوگ تھے جو کے پی کے سے آئے تھے, کچھ لوگ وہ تھے جو گلگت سے آئے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اس میں مقامی رنگ غالب آ گیا, کیونکہ جب مقامی بستی سے لوگ نکلتے ہیں تو ان کا تاثر ایک اور ہوتا ہے اور ان کا امپریشن ایک اور ہوتا ہے. اچھا شامی صاحب, سہیل وڑائچ صاحب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی اس ریلی میں مڈل کلاس کراؤڈ ہے اور ٹوٹی ہوئی جوتی والے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھنے میں آ رہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو شلوار قمیض اور باسکٹ میں ملبوس ہیں. تو اس بات سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسی بات پر نوید لودھی صاحب ہیں ہمارے ملتان کے, وہ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے, فون کر رہے تھے کہ بھائی اچھا اصل میں اب بات یہ ہے, اب پاکستان میں کہاں ہیں وہ لوگ جو جوتے کے بغیر پھرتے ہیں؟ پاکستان میں جب میرا بچپن تھا اور لڑکپن تھا, اس میں آدھی آبادی جوتے کے بغیر ہوتی تھی. اور آج تو اللہ کے فضل, اور پھر میں خود دیکھ لوں اور میں اپنے ارد گرد لوگوں کو ویسے بھی 1986 کا وقت تھا جب بی بی آئی تھی. نہیں, آپ جن لوگوں کے پاس اس وقت سائیکلیں تھیں ان کے پاس آج موٹر سائیکلیں ہیں, جن کے پاس موٹر سائیکلیں ان کے پاس کاریں ہیں. تو اب تو کاریں بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئی ہیں, مڈل کلاس پھیلی ہے. اب یہ وہ اس طرح کی غربت پاکستان میں نہیں ہے جس میں لوگوں کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہ ہو. تو یہ بات کہنا. اور ایک بات اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں جا کے جم خانے میں آپ چلے جائیں فرض کیجئے, تو ہم وہاں کبھی کبھی سروے کراتے ہیں. جتنے بیرے ہیں, جتنے کارکن ہیں, ان کی بھاری اکثریت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور جو ارکان بڑے بڑے جناب ماشاءاللہ بینک اکاؤنٹس والے ہیں, اور ان کے اندر بڑی بحث و تمیز ہوتی ہے. وہ کوئی ان میں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کوئی اکا دکا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی برآمد ہو جاتا ہے. تو وہاں ڈیوائیڈ زیادہ ہے, اور جو عام آدمی نیچے کا ہے اس میں ڈیوائیڈ کم ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اچھا شامی صاحب, صبح سے اب تک جس طرح سے یہ ریلی چل رہی ہے, کس طرح سے اس کو اینالائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے بڑی سست رفتاری سے چل رہی ہے. تو مجھے یہ دیکھیں اصل میں جس وقت جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں, ایک خاص سپیڈ سے زیادہ نہیں چل سکتے آپ. اور ویسے بھی جو ہم نے بچپن سے کہانی پڑھتے ہیں نا, کچھوے کی اور خرگوش کی کہانی پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا, تو کچھوا جو ہے بالآخر خرگوش سے جیت جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی خرگوش جو ہے بڑی چوکڑیاں تو بھرتا رہا اور دکھاتا رہا کہ بس میں یہ کر دوں گا اور میں جیت جاؤں گا, اور بالآخر وہ کہیں نہ کہیں الجھ گیا. اس نے اپنی صلاحیتیں کافی ضائع کر دیں, اور میرا خیال خرگوش کے لیے مشکل ہو جائے گی, کچھوا اس سے آگے نکلتا ہوا لگ رہا ہے مجھے. عدنان مختار نے عظمیٰ ہمیں جوائن کی ہے, دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں کمیٹی چوک راولپنڈی سے. ان سے بات کرتے ہیں. عدنان, کہاں تک پہنچی ہے یہ ریلی پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور کیا پلان ہے آگے آنے والے 3-4 گھنٹوں میں نواز شریف صاحب کا راولپنڈی میں؟
اور دیکھیے بالکل میاں نواز شریف کا جو قافلہ ہے وہ راولپنڈی میں داخل ہونے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. شمس آباد کا پوائنٹ ہے, NH56 کا ایریا ہے جہاں پہ عمران خان نے حنیف عباسی کو شکست دی تھی. وہاں پہ وہ کارکنان کو زیادہ جوش اور جذبہ دلا رہے ہیں کہ اگلی بار الیکشن جو ہے وہ اس سے مزید بہتر ہونا چاہیے. آپ کو ہم دکھائیں گے یہ سٹیج, ہمارے کیمرامین شاہین آپ کو دکھائیں گے. اس سٹیج کے اوپر ہم موجود ہیں جہاں پہ یہ 10 فٹ تقریباً یہ اونچا سٹیج ہے. میاں نواز شریف کے لیے یہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈائس ہے یہاں پہ ان کے لیے اہتمام کیا گیا میئر پنڈی کی طرف سے کہ وہ یہاں کھڑے ہو کے خطاب کریں گے کارکنان کے ساتھ, کیونکہ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ ابھی بھی مری روڈ کے اوپر موجود ہیں. وقفے وقفے سے وہ اپنی جگہ ضرور بدل رہے ہیں, استقبالیہ کیمپس جو ہے وہ بدل رہے ہیں, چاہے شمس آباد ہو, 6 روڈ ہو, اس کے علاوہ رحمان آباد ہو, اور آگے ساتھ ساتھ چاندنی چوک, کمیٹی چوک جہاں پہ ہم موجود ہیں. یہاں پہ انہوں نے تاجروں سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ساتھ ہی لیاقت باغ میں ایک چھوٹا خطاب ہے, اور اس کے بعد ضلع کچہری میں وکلاء کے کچھ نمائندے, اور اس کے بعد جو ان کو یہاں پہ جو ان کے قریبی رفقا ہیں ان کی طرف سے یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کارکنان کو بھی تازہ دم ہونے دیں, اور اس کے بعد یہاں پہ خود پنجاب ہاؤس میں آج رات وہ ٹھہراؤ کریں گے اور نیا ان کا سلسلہ شروع ہوگا. اس طرف اگر آپ کو دکھائیں سٹیج کے اوپر الیٹ کے کمانڈوز ہیں, خصوصی طور پہ انہوں نے ان کو سنبھالا ہوا. بہت شکریہ آپ کا عدنان مختار, آپ سے ہم گائے بگائے معلومات حاصل کرتے رہیں گے. ابھی سینئر تجزیہ کا جناب ایاز امیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جامی ان سے بات کرنے سے پہلے ایک اہم خبر اپنے ناظرین تک ہم پہنچا دیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے رات پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے اس حوالے سے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. اس سے قبل ہی اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, اور اب حتمی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں ہی ہوگا. یعنی پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے وہ نکلے اور پنجاب ہاؤس راولپنڈی تک اب اس قافلے کا پہلا پڑاؤ ہونے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے فیصلہ حتمی طور پر کر لیا گیا ہے, اور ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اب ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس چیز کے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے پہلے ہی پنجاب ہاؤس راولپنڈی کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا تھا. اور اب بات کر لیتے ہیں جناب ایاز امیر صاحب سے, ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ایاز صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا, آپ نے بھی صبح سے لے کے اب تک اس ریلی کو دیکھا, نواز شریف صاحب ابھی پنڈی بمشکل پہنچ پائے ہیں, لیاقت باغ میں رکیں گے, وہاں خطاب کریں گے کارکنوں سے, پھر ضلع کچہری میں جا کے وکلاء کے وفد سے بھی وہ خطاب کریں گے. یہ ابھی تک پلان سامنے آیا ہے. مومنٹم بن گیا جو پاکستان مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی, وہ ماحول بن گیا جس کی ان کو طلب تھی یا درکار تھا, یا نہیں؟ دیکھیے سچ پوچھئے تو یہ تو کوئی تماشا یہ کر رہے ہیں, یہ کوئی مومنٹم یا کوئی شو آف سٹرینگتھ یا شو آف پاور تو کوئی ہے نہیں. یہ تو کوئی مذاق قسم کی چیز بنتی جا رہی ہے. کیسے؟ ایک تو آپ نے پوری یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے ریسورسز جو ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں, جو آپ کی سیکیورٹی پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو سڑکیں آپ بند کر رہے ہیں, یہ کیا ڈیمونسٹریٹ کیا کر رہے ہیں؟ جو ایریل فوٹوز جو آئی ہیں صبح سے لے کے شام تک, کوئی ایسے میمت کراؤڈز نہیں ہیں. گاڑیاں تو جو ہے روزانہ مری روڈ پہ جو ہے شاید زیادہ گاڑیاں چلتی ہوں. اگر آج ٹریفک یہ بند نہ ہوتی اور آپ مری روڈ کا وہ سماعت دیکھتے جو روزانہ کا ہوتا ہے, وہاں بڑی ایک ایاز صاحب بات آپ کی بظاہر درست ہے, لیکن جب اپوزیشن جماعتیں بھی ریلیاں یا دھرنے یا جلوس نکالتے تھے تو تب بھی تو حکومتی وسائل کا استعمال ہوتا تھا سیکیورٹی کی مد میں, اور تب بھی تو سڑکیں, چوراہے, بازار بند ہوا کرتے تھے. تو فرق تو کوئی نہیں ہے نا. وہ تو کوئی بھی پارٹی اگر جلوس کرے گی, ریلی نکالے گی, تو سرکار کی تو ذمہ داری ہے اسے سیکیورٹی دینا. آپ کوئی مجھے ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک سے لے کے دوسرے شہر اور میجر سڑکیں جو ہیں دھرنے ہوئے, باقی ہوئے, وہ چھوٹا شہر کا حصہ ہوتا ہے, ڈی چوک ہوتا ہے جو تھوڑا سا ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. ایسے تماشا تو کبھی نہیں لگا. یہ تو آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. ریسورسز جو ہیں ساری کی ساری استعمال ہو رہی ہیں. یہ ایک ڈیپوزڈ نااہل پرائم منسٹر ہیں, یہ اسٹیٹ ریسورسز کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ایک پنجاب ہاؤس سے نکل رہے ہیں, دوسرے پنجاب ہاؤس میں جا رہے ہیں. آپ یہ جتنا, یہ تو عام پولیٹیکل ریلیز جو ہوتی ہیں ان میں جوش و خروش اور لوگوں کا جمع غفیر زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کوئی کہنا چاہے کہ بڑا کوئی شو آف پاور ہے وہ اور بات ہے, لیکن ایسی آج کوئی بنی تو نہیں ہے چیز, اور یہ تو کوئی مذاق بنتا جا رہا ہے. جس میں
मैं कथा कलामी चाहूँगा, साथ ही हमारे रहेगा सरबराह पाकिस्तान अवामी लीग जनाब शेख रशीद साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनके शहर में पहुंची है ये रैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली आपके शहर में तकरीबन दाखिल हुआ चाहती है, कैसे देख रहे हैं आप इस रैली को? सुना है बहुत बड़ा कुछ जमे गफीर है या बस ऐसे ही है? आवाम का ठाठा मारता समुंदर है। अच्छा डीसी और एसपी सलामी के लिए खड़े हैं कमेटी चौक में, सीपीओ को गालियां पड़ चुकी हैं कि बंदे नहीं लाया, और सारा जो आवाम का ठाठे मारता समुंदर है वो नाला नहीं में डूब गया है। क्या बात कर रहे हैं जी, खुदा गवाह है कि अभी वो इसलिए शमशाबाद में रुके हुए हैं, आप ड्रोन से दिखाएं, दुनिया का ड्रोन आज दिखाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। इसका एंड भी दिखाएं और इसका स्टार्ट भी दिखाएं। ये सारा माल खा गए हैं केपीके वाले और गिलगित वाले और एजेके वाले, और बंदे पूरे नहीं लाए। पिंडी की रिप्रेजेंटेशन तो चले, आप ड्रोन ना दिखाएं, आगे कैमरे से अपने नुमाइंदे को बताएं कि कितने लोग आ गए। शेख साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान वाला जोशो खरोश है। बस वो उस वक्त ये कांग्रेस के साथ होंगे ना। अच्छा ये बताएं कि ये ठाठे मारता आवाम का समंदर पिंडी शहर, तो आपको पता है कुछ संभाल पाएगा इतना बड़ा समंदर या नहीं? सर जी कोई मसला नहीं है, बड़ा मुझे बात का दुख होता है कि जो इसके मशीर हैं अल्लाह की तरफ से, अब रात को यहाँ क्याम करेंगे क्योंकि पटवारियों ने फोन कर दिया कि रवात वाले वापस चले गए। मंदरा में मेरे वाकिफ हैं साजिद बान वाले, इन्होंने कहा जी लोग सारे वापस चले गए। सो अब इन्होंने यही सोना है, रात को 12-1 बजे निकलेंगे कल दिन को, ताकि वो पटवारी फिर बंदे लेकर आए वहां वापस। सर आप यकीन जाने कि बड़ी बड़ी रैलियां जो है, टीयर गैस चलती है, गोली चलती है, ये पहली रैली है, ये तो दुल्हन की रुखसती है रजामंदी के साथ। ये फरमाइएगा कि चौधरी निसार साहब भी कहीं आपको दिखाई दिया, पिंडी में शायद मौजूद हैं, देखा आपने उनको भी या उनके हल्के से अवाम को भी आते हुए? पता नहीं, रहते तो मेरे हल्के में है, कोई मुझे इतला नहीं है, कहीं उसको कमर की चुक ना पड़ गई हो, क्योंकि उसका ये भी मसला है कमर बना। अच्छा ये अल्लाह खैर करे, उनके अल्लाह सेहत दे। ये बताइएगा कि क्या आप देखते हैं, क्या मकासद हो सकते हैं इस रैली के? अब जारी बात अगर आज एक दिन में यहाँ पहुंचे हैं इस्लामाबाद से पिंडी, तो इस हिसाब से तो 4-5-6 दिन लगने चाहिए लाहौर पहुंचते हुए, तो इन 6 दिनों में क्या हासिल करना चाह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके ख्याल में? देखें जी, उन्होंने एक राब्ता कमेटी छोड़ी हुई है कि खुदा के वास्ते ये हुदैबिया केस मत पेश करो, खुदा और रसूल के वास्ते, क्योंकि दोनों भाई अंदर हो जाएंगे, दोनों बेटे और बेटियां केस में आ जाएंगी, क्योंकि ये केस मुकम्मल हुआ है, रिव्यू पिटीशन पेश होनी है, केस पे सारी शर्तें पहले हो चुकी हैं। सो ये चाहेंगे कि हमारे जो है वो जो नैब के केसेस हैं उसके रेफरेंसेस ना जाएं, और रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो मैं क्योंकि आप खासे बाखबर रहते हैं इन मामला से, राब्ता कमेटी में है कौन कौन, किसकी जिम्मेदारी लगाएगी, और राब्ता कमेटी किन लोगों से मुलाकात करके ये मिन्नत तरला कर ली जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं? तो राब्ते में इसके पास एक ही भाई है जो वक्त आने पे जिसको इस काबिल ही नहीं समझता। इससे अच्छा वक्त तो उसकी जिंदगी में कभी नहीं आना था कि भाई नायल हो गया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो शख्स अपने भाई पे, इस मुल्क का बड़ा जो है ना मुगल शहजादों का ये मुल्क है, बाप बेटे पे एतमाद नहीं करता, भाई भाई पे शेख साहब ये तो इसलिए किया गया ना कि पंजाब का सियासी महाज जो है वो खाली ना छोड़ा जाए। देखिए पंजाब का सियासी महाज तो देखो ना, पूरी कोशिश में है ये लोग कि हुदैबिया ना खुले, वरना ये रोज जमानतें कराएंगे वहाँ। 7 दिन पूरे हो चुके हैं, और जब ये पेश होंगे इन पे जिरा होगी, नवाज शरीफ बर्दाश्त करेगा कि उस पर जिरा करे शेख रशीद? लेकिन ना जब मैं भी रिव्यू पिटीशन में जाऊंगा तो मैं भी जिरा करूंगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग के तो वो काबिल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा शेख साहब मुख्तर, गेट नंबर 4 की पैदावार है। ठीक शेख साहब मुख्तर, ये ठीक शेख साहब मुख्तर ये फरमाइएगा, अभी हम ब्रेक भी लेनी है, कि वो जो राब्ता कमेटी तो ब्रेक आ जाती है। नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जब ये राब्ता कमेटी जिसके नाम आपने इशारा किया, ये किसी अहम लोगों से इसकी मुलाकात भी हुई इनकी या नहीं, और कुछ कामयाबी भी हो पा रही है इनको अपनी इस पेशरफ्त में, या बिल्कुल सफेद जवाब मिल रहा है आगे से? देखिए फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में बिल्कुल कहा गया कि आइन, कानून और रियासत की नंबरदारी, इस पे कोई समझौता नहीं होगा। और सेकेंडली ये जो चाह रहे हैं कि हुकूमत पे, कभी ऐसी भी रैली देखी है कि प्रोटेक्शन भी हुकूमत की, रैली भी हुकूमत की, और फौज और अदलिया के खिलाफ नारे? ये तो फिर पाकिस्तान में मजाक लड़ सकता है, ऐसी रियासत नहीं चल सकती, ऐसा खानदान तो चल सकता है, इस तरह की टक छाप भी नहीं चल सकती। सो इनकी सारी स्ट्रेटजी नाकाम है, ये खुदा की पकड़ में आ गए हैं,
اور پکڑ کا ان کو جواب ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب دنیا نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. ہماری یہ میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے، اس حوالے سے آپ کو ہم لمحہ بلمحہ خبریں بھی دیتے رہیں گے کہ یہ قافلہ کہاں پر پہنچا، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اور اس بریک کے بعد ایک بہت اہم معاملہ جو شیخ رشید صاحب نے اٹھایا یا ضمیر صاحب نے اٹھایا کہ کس حیثیت سے نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس میں قیام کر رہے ہیں، یہ حیثیت کیا ہے، اس کا جواب کو دیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے اس میراتھن ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظمیٰ نعمان کا ایک بڑا دلچسپ سوال ہے شامی صاحب کے لیے، لیکن عظمیٰ اس سے پہلے یہ جو شکایت کی گئی، یہ نقطہ اٹھایا گیا شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے یا یاز امیر احمد صاحب کی جانب سے، اس سے پہلے بھی میں دیکھ رہا ٹرانسمیشن میں کئی دوستوں نے یہ نقطہ اٹھایا، سعد رسول نے غالباً، کہ یہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو کہ سابق ہو چکے ہیں، وہ کس حیثیت سے پہلے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں قیام پذیر تھے اور اب پنڈی میں پنجاب ہاؤس میں قیام پذیر ہوں گے؟ کیوں شام صاحب، یہ تو بات بڑی. دیکھیے، یہ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے، ہاں ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ان کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ پنجاب ہاؤس میں قیام کریں، اور رکن اسمبلی بھی، سابق رکن اسمبلی بھی وہاں قیام کر سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کرایہ دے کر وہاں ٹھہر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ لیکن شامی صاحب اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نواز شریف صاحب پے بھی کریں گے. ہاں جی، اب دیکھنا یہ پڑے گا نا کہ نواز شریف صاحب پے بھی کریں گے. نہیں، پے تو کر دیں گے اگر آپ چاہیں گی تو. عظمیٰ کی بڑی معصوم سی خواہش ہے. عظمیٰ آپ کو بڑا پے کیوں نہیں کریں گے؟ شامی صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال 400-500 روپیہ، میکسیمم 1000 روپیہ ہوگا کرایہ. اچھا شامی صاحب، بار بار کلیم کیا جا رہا ہے لیگی رہنماؤں کی جانب سے کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس ریلی میں. تو کسی نے ٹویٹر پہ بڑا دلچسپ ایک فقرہ لکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر ضرور تجزیہ کریں. کسی نے لکھا ہے کہ سیاسی طلاق کی جو رونق ہوتی ہے وہ شادی سے زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ تو مصطفیٰ کھر صاحب دے سکتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، یا تہمینہ دورانی صاحبہ دے سکتی ہیں جو صبح سے ٹویٹ کر رہی ہیں، اور یا آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھ لیتے جنہوں نے نہ طلاق کا مزہ پایا نہ شادی کا مزہ پایا. اپنے طلاق کا لطف معلوم نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کا لطف معلوم ہے. لیکن بہرحال دیکھیے، طلاق جو ہے وہ دوسری شادی کا راستہ ہموار کر دیتی ہے نا. اچھا، تو کیا یہ دوسری شادی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے چوتھی شادی کا؟ نہیں، اب تو دیکھیے یہ شادی سے ماورا ہے. اب تو یہ ایک اب نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کو اقتدار کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو سیاست ہے نا، اقتدار اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ اقتدار سے پیدا نہیں ہوتی. اور جو سیاست ہے وہ اقتدار کی محتاج بھی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ہماری تاریخ میں، اور ابھی آپ دیکھ لیں الطاف حسین مثلاً لندن میں رہے، حکومت کراچی پہ کرتے رہے اوور دی ایئرز بالکل کی. تو اچھا، محترمہ فاطمہ جناح، کوئی عہدہ نہیں تھا سرکاری ان کے پاس، الیکشن بھی ان کو ہروا دیا گیا، لیکن حکومت دنوں پہ کرتی تھی، جہاں جاتی تھی ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے. اور تو اور اب دیکھیں قائد اعظم کی جو بیٹی ہیں ڈینا، جس کو قائد اعظم نے ایک ناپسندگی کی نظر سے دیکھا، ایک قسم کا آق کر دیا تھا، وہ جب یہاں آئیں تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ان کو دیکھنے والوں کے. تو یہ جو سیاست ہے نا، اس کی ایک اپنی طاقت ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کرتے آئے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں، اس سے پہلے بھی جو بیان دے رہے ہیں، اس فیصلے کے بعد سے کیا یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب وہ دل کی بات کہیں گے کارکنوں کے ساتھ؟ جب یہ آج پنڈی میں بھی خطاب کریں گے یا جی ٹی روڈ پر جہاں جہاں رکیں گے خطاب کریں گے کارکنوں سے، تو کیا وہ باتیں وہ کریں گے جن کے بارے میں وہ بارہا کہتے آئے ہیں کہ وقت آنے پر دل کی باتیں میں کارکنان کے سامنے رکھوں گا، اور وہ کیا ہوں گی اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر دل کی باتیں ساری کھول کے رکھ دیں گے تو پھر آگے لوگوں کے لیے کیا دلچسپی رہ جائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ زبان پر نہیں لا سکتے، صرف اشارہ کر سکتے ہیں. میں نہیں خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس حد تک جائیں گے کہ وہ دھرنا 1 اور دھرنا 2 ان سب کے حقائق لوگوں کے سامنے لے آئیں. اگر حقائق ان کو لانے ہوتے تو دھرنا 1 کے فوراً بعد لے آنے چاہیے تھے، اور کاروائیاں بھی کر گزرنی چاہیے تھی. آپ کو تو یاد ہوگا، بلکہ اگر یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دوں یا بتا دوں کہ ایک بہت بڑے جو ہمارے بزنس مین ہیں، بہت بڑے، جی ہاں وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے پیغام لے کر. جی مجھے اندازہ ہے، یاد ہے، بلکہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس بابت بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی. آپ رخصت ہو جائیں. جی تو بلکہ دلچسپ جواب میں کیا کہا تھا ہمارے، اب کیونکہ یہ نام ان کا چھپا ہوا نہیں ہے، ملک ریاض حسین صاحب ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کی بیگم جو تھی
उन्होंने कहा कि ये पैगाम मैं लेके जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के पास, और ये नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि मुझे खुद बताया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो और उन्होंने कहा, बेगम ने कहा कि मलिक साहब आप गौर कर लें, आप ना ही जाएं पैगाम लेके तो अच्छी बात है। उन्होंने मानना नहीं है। मलिक साहब गौर करते रहे, फिर कहा भाई अब जो मुझे पैगाम दिया गया है, अब यानी सादिक और अमीन होने का तकाजा तो ये है कि मैं वो पैगाम आगे पहुंचा दूं। उन्होंने पहुंचा दिया। तो पहुंचे रात के अंधेरे में, और उन्होंने कहा कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आपको, लेकिन बात ऐसी है कि मेरी बेगम तो रोक रही थी मुझे कि मैं आप तक ना पहुंचाऊं। फिर उसके बाद उन्होंने जो बात कही कि आप जरा इधर उधर हो जाएं या छोड़ दें ऐवान वजीर आजम या वजारत उज़्मा। फिर तो नवाज शरीफ साहब फौरन बोले, मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बड़ी सियानी है। अच्छा सर, तो ठीक ही कहती सी। अच्छा, और ये बात नवाज शरीफ साहब ने GHQ के में जब वो एड्रेस करने के लिए गए तो सब लोगों के सामने वहां कही, और एक सन्नाटा तारी हो गया कि मुझे ये पैगाम भी भेजा गया। चले अब ये बताइए शाम साहब कि तो ये कहानी है जो नहीं, अब आप सुनिए ना, जब आपने बात छेड़ी है तो सुन ले। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की तफसीलात जो हैं वो लोगों के सामने बयान हों। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मोहतरम है और उनका वकार हमारा वकार है। चंद अनासर अगर ऐसा काम करते हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान के खाते में नहीं डाल सकते, और इसी तरीके से हमारी जो अदलिया है वो बड़ी मोहतरम है जी। तो ये ध्यान से बात करनी चाहिए। अदलिया का एहतराम भी और फौज का वकार भी और सियासत का एतबार भी, ये सब कायम रहे। आप ये बताइए ना, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि आज की इस रैली का मकसद अदलिया और फौज पर दबाव डालना है। देखिए, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं, क्योंकि उनकी अपनी जमात जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस लिहाज से काफी मुख्तलिफ है, काफी कोई ऐसा ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए उनके हवाले से तो बात ना ही की जाए तो बेहतर है। चल अब ये बताइएगा, मुझे वैसे भी उनका एहतराम है, गलत बात भी कही है, टोकना भी नहीं चाहता। चलें ठीक, अब ये बताइएगा, ये तो आपने बयान कर दी ना बात की, ज्यादा बातें वो खुल के नहीं कहेंगे और ना मौका महल है, फिर वो क्या लाहे अमल देंगे? कोई नहीं, कोई लाहे अमल नहीं है। देखिए, एक लोगों के ताल्लुक का इज़हार हो गया, मुस्लिम लीग नून की सियासत रिवाइव हो गई और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नई जान पड़ गई। और तुरंत मैं एक बात बताऊं, अभी ये शेख साहब कह रहे थे, शेख रशीद साहब, हाँ कि राब्ता कमेटी है, नहीं राब्ता कमेटी है, ये रेफरेंस खुल जाएंगे और सारे, मुझे भी मैसेज आते हैं, पूरा टब्बर नाहल हो जाएगा। मुझे बाखबर लोगों के मैसेज भी आते हैं, बेखबर लोगों के मैसेज भी आते हैं। जब बाज वो कहते हैं हम बड़े बाखबर हैं और बाज ये कहते हैं हम बड़े बेखबर हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा खानदान जो है ये नाहल होगा। तो मैं फिर हंसता हूं, उनसे कहता हूं आपने तारीख से सबक नहीं सीखा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान तहतेख कर दिया गया, सिर्फ एक बच्ची बची जो बैरून मुल्क थी, और वो आज कहां है? और आज वो कहां है? बिल्कुल ठीक, और कितने साल से वो हुकूमत कर रही है। देखिए, बात सुने, बात ये, सियासत अपने तरीके से चलती है और ये हमें देखिए, तारीख हमें सबक देती है। ये अगस्त का महीना है, आजादी की सालगिरह मना रहे हैं। फौज और अवाम, उनको कभी आमने सामने नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फौज अवाम की ताकत है, उनकी मुहाफिज है, उनकी छतरी है, और अवाम फौज की ताकत है। ये 65 की जंग हमें बताती है, बिल्कुल, और 71 की जंग हमें दूसरा सबक देती है। 71 हमें दोहराना नहीं है। बिल्कुल शाम से वक्त खत्म हो गया, बहुत अहम आपने बात की है और उम्मीद है कि खैर ही होगी और खैर ही बरामद होगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैराथन ट्रांसमिशन का ये हिस्सा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अजमल जामी और उस्मान नुमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे हेडलाइंस के साथ।